دوستو آج ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا میں وہی ملک رول کر رہے ہیں جو سپر پاور ہیں، لیکن سپر پاور لفظ سنتے ہی دماغ میں سب سے پہلے امریکہ آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ امریکہ اس دور میں سب سے بگیسٹ اکانومی کنٹری ہے، جس کے پاس دنیا کی پاورفل ملٹری اور سب سے مہنگی انٹرنیشنل کرنسی امریکہ کے پاس ہی ہے۔ لیکن آپ دوستوں کو یہ بات جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ امریکہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ملک غریبی اور غلامی میں زندہ تھا۔ تقریباً سال 1492 میں کولمبس نے امریکہ کی کھوج کی تھی، لیکن سال 1898 میں امریکہ اور اسپین کے درمیان جنگ کے بعد ہی امریکہ سپر پاور بن گیا۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کے سپر پاور بننے کی کہانی بتائیں گے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو ہمیں آپ کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، آپ کا صرف ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ سال 1492 میں جب امریکہ کی دریافت ہوئی تو اس کے بعد یورپین کنٹریز میں امریکہ پر قبضہ کرنے کی جنگ شروع ہو گئی، اور پھر ہندوستان کی طرح امریکہ کو بھی انگلینڈ نے اپنا غلام بنا لیا۔ انگلینڈ نے جس طرح ہندوستان کو لوٹا تھا اسی طرح امریکہ کو بھی صاف کیا تھا۔ تقریباً 250 سالوں کے بعد امریکہ کو انگلینڈ سے آزادی ملی، اور جب 4 جولائی 1776 کو جارج واشنگٹن نے امریکہ کی صدارت سنبھالی تو پھر ادھر سے امریکہ نے خود کو سپر پاور بنانے کی شروعات کر دی۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ نے اپنی باؤنڈریز میں ایکسٹینشن جاری رکھا، اور باؤنڈری کے ایکسٹینشن کے لیے امریکہ نے بہت سی جنگیں بھی لڑیں۔ 1898 میں امریکہ اور اسپین کی جنگ ہوئی، جس میں امریکہ کی بہت شاندار جیت ہوئی۔ اس جیت کے بعد اسپین نے امریکہ کو پیورٹو ریکو اور فلیپینز کا علاقہ دے دیا۔ اس کے بعد سے ہی امریکہ سپر پاور کنٹری کہلوانے لگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم برطانیہ، فرانس، روس اور جرمنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن امریکہ کو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس جنگ میں جرمنی کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری ٹیکنالوجی اور اسپیس پروگرام امریکہ کے حوالے کر دیا، اور امریکہ نے اس اسپیس ٹیکنالوجی کا بہت اچھے سے استعمال بھی کیا، اور پھر چاند پر سب سے پہلے پہنچ کر امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل میں وہی سپر پاور ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے کو قائم کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا ہر صدر اپنے ملک کے لیے 50 سال کے بھی آگے کی سوچتا ہے تاکہ ملک کا مستقبل محفوظ رہے۔ کئی جگہ پر یہ مینشن بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ کی لیڈرشپ ویژنری سوچ رکھتی ہے۔ سال 1776 میں آزادی کے بعد امریکہ نے اپنی اکانومی کا تیزی سے ایکسٹینشن کیا ہے۔ دنیا کو بہتر لیڈرشپ دینے کے لیے اس نے پریزیڈنشل سسٹم کو اپنایا، اور پریزیڈنشل سسٹم ہی امریکہ کے سپر پاور بننے میں اہم کردار رہا۔ سال 1898 میں اسپین سے جنگ سے لے کر ابھی تک امریکہ نے ہر انٹرنیشنل پرابلمز پر اہم فیصلے کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم ہیں، جیسا کہ پہلی جنگ عظیم، جس کو اینڈ کرانے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اپنے فیصلے ہر ملک پر صادر کیے۔ امریکہ نے برٹن ووڈ سسٹم کے تحت دنیا کی اکانومی کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کیا۔ ویتنام، عراق، افغانستان، سعودی عرب میں امریکہ نے اپنے مطلب کے لیے عام لوگوں کی جانیں بھی لیں، لیکن اگر امریکہ کی مانیں تو اس کا مقصد کبھی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ لیکن ویتنام وار میں کئی معصوم لوگوں کی جانیں آج بھی امریکہ کی تاریخ میں ایک داغ ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب روس بھی امریکہ کے برابر تھا، اور تب ان دونوں کنٹریز کے درمیان سپر پاور بننے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں ہر طرف امن ہو رہا تھا، وہاں امریکہ اور روس کے درمیان ایک اور جنگ چھڑ گئی تھی، لیکن یہ جنگ تھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانے کی۔
यही वजह है कि आज भी दोनों में वही जंग अभी तक जारी है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कई वक्तों तक कोल्ड वार भी जारी रही और पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में तकसीम थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन बहुत तरीकों से अमेरिका ने अपनी बाउंड्री की वजह से जंग में हिस्सा लिया। 1950 में कोरिया वार, 1955 में वियतनाम वार, 1960 में कोंगो क्राइसिस, 1977 में सोवियत अफगान वार। इन सब में जंग का एक ही मकसद था कि अपने लोगों को सदारत की कुर्सी पर बिठाना और अपने फैसले मनवाना। आहिस्ता आहिस्ता सोवियत यूनियन 4 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिन पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का कब्जा था। उन इलाकों ने खुद मुख्तियार हैसियत कायम कर ली। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अपना नाम बना लिया। सबसे पहले इंसान को चांद पर उतार कर अमेरिका ने यहाँ भी बाजी मार ली और रूस और अमेरिका की इसी जंग की वजह से ये दोनों मुल्क स्पेस में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। अमेरिका सुपर पावर की लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि अमेरिका कोरिया जैसे कंट्री को भी जंग की धमकी देने से पीछे नहीं हटा। अमेरिका को जब भी ये महसूस होता है कि कोई मुल्क उसके खिलाफ हो सकता है तो सबसे पहले वो उसको जंग में धकेल देता है। अगर इस तरह नहीं कर सकता तो वो पैसे लगाकर उन लोगों को ऊपर लेकर आता है जो उसकी मर्जी के फैसले कर सकें और मुल्क को ऐसी कर्ज की दलदल में धकेल दें जहां से निकलना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन अब रूस और चीन काफी हद तक अमेरिका से आगे निकल गए हैं और आने वाले वक्तों में यही लगता है कि शायद चीन ही अगली सुपर पावर बन जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में कौन सा मुल्क दुनिया की नई सुपर पावर बनकर उभर सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।